السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق الله العظيم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام و نبی آخر الزمان خاتم النبیین و رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی امت میں پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر ایک احسان عظیم فرمایا ہے۔ ماہ رمضان اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی فضیلتوں، اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی ہی ایک مبارک رات تھی 1400 سال پہلے، جبکہ غار حرا کی تاریکی میں گہرے اور مہیب سناٹے میں سنگلاخ پہاڑوں اور اونچے اونچے چٹانوں کے درمیان دنیا کی سب سے مبارک ہستی، دنیا کی سب سے مقدس اور برگزیدہ ہستی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ خدا کا مقرب ترین فرستادہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے، اے محمد پڑھیے، اے محمد پڑھیے۔ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قدر کی ایک مقدس رات کو جو ماہ رمضان ہی کی ایک مبارک رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر اتار دیا، اور وہاں سے 23 سال کے ایک عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اسے نازل فرمایا۔ سورہ یونس اہل ایمان کو اس بات پر عید منانے کا حکم دیتا ہے، خوشیاں منانے کا حکم دیتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید کا نازل کیا جانا، قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور اس کے ایک ایک حرف کا محفوظ کر دیا جانا، اس قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں اور امتوں کو عروج اور زوال کے راستے پر لے جانا، اس قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کا خدا سے تعلق قائم کرنا، اس قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کو کامیابی اور فلاح کا راستہ دکھانا، اس قرآن مجید کے ذریعے سے نفوس کا تزکیہ کرنا، اس قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کو ان کے غموں اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ فراہم کرنا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ فلیفرحوا، یہ ایسی چیز ہے جس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ تو گویا عید کے موقع پر ہم جمع ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو عید الفطر دراصل نزول قرآن کی سالگرہ ہے، یہ اینیورسری آف ریویلیشن آف قرآن ہے۔ یہ پورے انسانوں کے لیے، ہیومینٹی ایٹ لارج کے لیے ایک خدائی افطار کا انتظام ہے کہ ایک روزے دار دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور یہ دن بھر کا لمبا انتظار اسے افطار تک پہنچاتا ہے۔ روزے دار کو خوشی اور فرحت اور میسر حاصل ہوتی ہے
افطار کے وقت، اور قرآن مجید دراصل خدائی افطار کا انتظام ہے کہ انسانیت ہدایت کے معاملے میں بھوکی تھی، انسانیت روحانیت اور اسپریچولیٹی کے معاملے میں پیاسی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک زبردست افطار کا انتظام کیا۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہے قرآن مجید کا بھیجا جانا کہ جس پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اور ہم اس کی خوشیاں عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ قرآن مجید اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ امت محمدیہ یعنی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عام قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہے، عام ملتوں کی طرح ایک ملت نہیں ہے، عام افراد کے گروہ کی طرح ایک گروپ آف پیپل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ، چنندہ، منتخب اور سلیکٹڈ امت ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور سورہ فاطر کی وہ آیت بہت پیاری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت اونچا مقام عطا کیا۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اے مسلمانوں، ہم نے اس قرآن مجید کا وارث بنانے کے لیے اپنے بندوں میں سے تم کو چن لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چن لیا جانا، وارث قرآن بنانے کے لیے چن لیا جانا، شہداء علی الناس بنانے کے لیے چن لیا جانا، خیر امت کے مقام اور مرتبے کو پہنچانے کے لیے چن لیا جانا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو تمہیں خوشی منانی چاہیے، اس پر تو تمہیں عید سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ دعوت الی القرآن کا کام کوئی سادہ اور آسان قسم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اور اصحاب رسول کی تاریخ کو اثر نو دہرانا ہے۔ یہ خدا کے بندوں کے سامنے خدا کا نمائندہ اور ریپریزنٹیٹیو بننا ہے۔ یہ دنیا میں خدا کی حمد اور کبریائی کا نغمہ چھیڑنا ہے۔ یہ غیبی حقیقت کو مشہود حقیقت بنا کر پیش کرنا ہے، اور دعوت الی القرآن یعنی پورے انسانوں کو قرآن مجید کی طرف بلانے کا کام، اللہ کی کتاب کی طرف بلانے کا کام، جو اس سے پہلے پیغمبرانہ سطح پر انجام پایا، پروفیٹس لیول پر انجام پایا، اب اسے عام انسانی سطح پر انجام دینا ہے۔ یہ بہت عظیم شان قسم کا کام ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کو عید کے اس مبارک موقع پر اس عظیم کام کے لیے تیاری کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے، ایلیجبل بنائیں گے، اس مقام پر لے جائیں گے کہ ہم اس قرآن مجید کے وارث ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ ہر لفظ کو دل میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک میں جب کہ ہم نے قرآن مجید سنا ہے تراویح میں، گھروں میں اس کی تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے، تفاسیر اور درس کی محفلوں کو ہم نے اٹینڈ کیا ہے، ہم اس بات کا عزم کریں کہ قرآن ربیع قلبی بن جائے، ہمارے دل کا نور بن جائے، ونور صدری، ہمارے سینے کا سرور بن جائے، وجلا حزنی، ہمارے غموں کا مداوا بن جائے، وذہاب ہمی و غمی، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا ذریعہ بن جائے۔ عید الفطر امت مسلمہ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنے رب سے تعلقات قائم کرنے کے بعد، تعلق باللہ کے عظیم الشان قسم کے مرتبے کو پہنچنے کے بعد، انسانوں سے تعلق کے معاملے کو بہتر بنائیں۔ یہ ذوی القربیٰ کا پیغام ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل مسلمانوں کو للکارتا ہے کہ تم باہر کی دنیا میں کتنے ہی اچھے انسان بن جاؤ، اس وقت تک تم ایک بہتر آدمی نہیں بن سکتے جب تم اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھے انسان نہیں بنو۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ عید کے دن گھر کے سب لوگ بیٹھیں اور اس بات کی لسٹ تیار کریں کہ کن رشتہ داروں کے پاس جانا ہے اور کن رشتہ داروں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ عید کے دن کی سب سے بڑی بدنصیبی ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت، بہت مشہور روایت پڑھیے، امرنی ربی بتسع، نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان 9 باتوں میں سے 3 باتیں یہ دراصل عید کا پیغام ہے۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، وَأَعْفُو عَنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں۔ دنیا میرے ساتھ کتنی درندگی کے ساتھ پیش آئے، دنیا میرے ساتھ کتنے ظلم کے ساتھ پیش آئے،
دنیا میرے ساتھ کتنی بے رخی کے ساتھ پیش آئے، میں تو نبی کا امتی ہوں، ہر حال میں قرآنی اخلاق پر قائم رہوں گا۔ یہ دراصل امت مسلمہ کے ہر فرد کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو عید کے موقع پر اس بات کا عزم کریں کہ سب سے پہلے ان رشتہ داروں کے پاس جائیں گے جن کے پاس کئی سالوں سے نہیں گئے ہیں۔ بزرگوں کی جو لڑائیاں ہیں ان کو بازو رکھ دیجئے، خاندانی لڑائی جھگڑوں کی تاریخ کو اٹھا کر پھینک دیجئے، ایک نئے سرے سے اپنے تعلقات کو اپنے رشتہ داروں سے قائم کیجئے۔ مسجد نبوی کا منظر ہے، دنیا کی مقدس ترین مسجد کا منظر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، نماز فجر کے بعد روزانہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور جب حدیث کا درس مکمل ہو گیا تو ایک بہت عجیب بات کہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اب درس ختم ہو گیا، اجتماع برخاست ہو گیا، اب میں اپنے رب سے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس محفل میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے لڑ بیٹھا ہے، ان کی صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا بیٹھا ہے، تو وہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائے، اس لیے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والے کی آواز آسمانوں کے اوپر بلند نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی، کوئی نہیں اٹھا، دوسری بات یہ بات کہی، کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار انہوں نے یہ بات کہی تو ایک نوجوان آہستہ سے اٹھا، لوگوں سے نظریں بچاتا ہوا مسجد کے باہر نکل گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر اپنی ایک سگی پھپھو کے گھر پہنچا اور جا کر ان سے ملاقات کی۔ پھپھو نے کہا کہ بیٹا 2 سال سے آنکھیں ترس رہی تھی تجھے دیکھنے کے لیے، کبھی تجھے محبت نہیں آئی اس خونی رشتے پر، اس بلڈ ریلیشن پر، آج اچانک کیسے انقلاب آ گیا؟ تو کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حضرت ابو ہریرہ درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا میری محفل سے وہ لوگ اٹھ جائیں جو رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو توڑ بیٹھے ہوں، اس لیے کہ ان کی دعا آسمان کے اوپر نہیں جاتی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے اپنے تعلقات کو بہتر بناؤں گا، اب میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آئندہ کبھی ناراض نہیں۔ عید کا پیغام دراصل اپنے رشتہ داروں کو بہتر بنانے کا پیغام ہے، اور عموماً رشتہ داروں کے درمیان اس وقت جو لڑائیاں ہیں، فیملی کورٹس میں جو مقدمات چل رہے ہیں، 70% مقدمات مسلمانوں کے ہیں، اور عدالت میں کام کرنے والے ایک مسلم صاحب نے بتایا کہ ان 70% مقدمات میں 80% ایسے مقدمات ہیں، 80% اس کا ایسا حصہ ہے جو سگے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، وہ شخص جو دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کر بیٹھتا ہے، بازو والے کی زمین پر جھوٹے ڈاکیومنٹ بنا کر قبضے کر لیتا ہے، اور پھر یہ کہ طاقت کے زور پر دوسروں کی چیزوں پر قابض ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا، وہی جھنڈا اس کی پہچان ہوگا کہ یہ دنیا میں جائیدادوں کو غصب کرنے والا ہے۔ کیا ہی بری پہچان ہوگی اس قیامت میں، کیا ہی برا تعارف ہوگا۔ لہٰذا عید کے اس موقع پر اس بات کی عزم کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بہتر تعلقات کو قائم کریں گے، اور بلڈ ریلیشنز جو ہوتے ہیں، خونی رشتے جو ہوتے ہیں، ان کے تقدس کا احترام کریں گے، اس لیے کہ میرے نبی کی یہی تعلیم ہے۔ عید الفطر دراصل اتحاد ملت کا پیغام ہے۔ عیدگاہ کا منظر دیکھیے، دور دراز کے علاقوں سے، الگ الگ گلی کوچوں سے، عالیشان اپارٹمنٹ کے لگژوریس فلیٹ سے، بارش کا پانی ٹپکتے ہوئے چھپر کی جھوپڑیوں سے، سفید اور سرخ و سفید رنگ والے، کالے اور سیاہ رنگ والے، اعلیٰ ترین نسل کے لوگ، اور یہ کہ معاشرے کے انڈر پریویلیج قسم کے لوگ، امیر اور غریب، ہر قسم کے لوگ عیدگاہ میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و محتاج و غنی صاحب غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ عید کا یہ پیغام پوری امت کو گلے لگانے کا پیغام ہے، یہ کاندھے سے کاندھا ملا کر ٹھہرنے کا پیغام ہے، اور قرآن مجید اسی پیغام کو سورہ توبہ میں یاد دلاتا ہے، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مسلمانوں اس بات کو ایک عام سی بات مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، تمہارے درمیان اخوت کا، مواقعت کا، محبت کا، بھائی چارگی کا رشتہ اس نے قائم کیا ہے، اسے کوئی معمولی سی بات مت سمجھو۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اس پوری روئے زمین پر جتنی دولت ہے، اگر اس پوری دولت کو لا کر تم قدموں میں ڈال دیتے، وہ محبت مسلمانوں کے درمیان نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو تمہارے رب کا کارنامہ ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور یہ آیتیں نازل ہوئی اس کانٹیکس میں کہ اوس اور خزرج
دو خونخوار قسم کی لڑائی لڑنے والے قبیلے جنہوں نے عزم کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کے قبیلے کا خاتمہ کر دیں گے، اور ابھی 2-3 سال پہلے جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ نبی ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، ان قبیلوں کو شیر و شکر بنا دیتے ہیں، اور یہ کہ ان کے درمیان آپسی الفت اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ 2-3 سال میں جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا، یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم الشان قسم کا کارنامہ ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پوری زمین کی دولت اگر تم خرچ کرتے تو مسلمانوں کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایک امت بنا دی، 160-170 کروڑ کی تعداد میں۔ اس وقت ہم دنیا کے 200 ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی کونے کے اندر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ہزاروں کلومیٹر دور مسجد اجال شاہ سعید آباد میں بیٹھ کر مصلی دعا کرتے ہیں، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، کہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب امت مسلمہ دعوتی عمل میں مصروف رہے، اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتی رہی، جب تک ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق رہا ہے۔ امت مسلمہ جب تک بیسک اور فنڈامنٹل، اصولی اور بنیادی باتوں کی دعوت دیتی رہی، اس پر قائم رہی، ان کے درمیان اتحاد قائم ہوا ہے۔ اور جب کبھی امت بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر فروعی چیزوں پر آ گئی، سیکنڈری چیزوں پر آ گئی، اونچے اور عظیم کام کو چھوڑ کر فقہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، تراویح کی 8 اور 20 رکعتوں کے درمیان وہ لڑنے لگے، فاتحہ دینے اور نہیں دینے والے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر اختلاف ہوا، داڑھی کی مقدار اور کوانٹٹی کے مسئلے پر اختلاف ہوا، لباس اور حلیے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ جب کبھی فروعی اور سیکنڈری ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف ہوا، ملت گروہوں میں بٹ گئی، فرقوں میں بٹ گئی، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ امت اسی وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے جب یہ متفقن علیہ مسائل کو لے کر آگے بڑھے۔ آئیے قرآن کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ آئیے مسلم نوجوانوں کو مسجدوں سے قریب کرنا ہے، انہیں نماز کا پابند بنانا ہے، اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر ہم کام کریں گے۔ آئیے ملت کے ایجوکیشنل اپلفمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آئیے ایک پلیٹ فارم پر ہو کر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود متحد رہنا، یونٹی ان ڈائیورسٹی، یہ ایک بظاہر ایک جملہ ہے لیکن ایک بہت بڑا انقلابی پیغام ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف نہیں تھے؟ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، فقہ کے معاملات میں ان کے درمیان بکثرت اختلاف پائے جاتے تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، ایک صحابی نے کہا ان سب کے دانت توڑ دینے چاہیے، حضرت عمر نے کہا ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، حضرت ابو بکر نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا۔ صحابہ سفر کے لیے نکلے، آدھے لوگ روزے سے ہیں اور آدھے لوگ روزہ چھوڑ دیے ہیں، اس لیے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ نہ روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر تنقید کرتا تھا، نہ روزہ رکھنے والا روزہ نہیں رکھنے والے کو کافر قرار دیتا تھا۔ اختلاف کے باوجود وہ متحد تھے، ایک عظیم مقصد نے ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا تھا، اور اسی لیے وہ دنیا کے سامنے ایک مضبوط قسم کی طاقت بنے ہوئے تھے۔ 10ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھیے، قرآن مجید اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور ایک پلیٹ فارم پر قائم رہو گے تبھی دنیا تمہاری ہیبت اور رعب کو مانے گی، لیکن وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر آپسی اختلاف کا شکار ہوگے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی، دنیا میں تمہارا کوئی ویٹیج باقی نہیں رہے۔ اس وقت امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے، اور اس کے لیے وہ فیاضی درکار ہے کہ آدمی دوسرے کے فائدے کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لے، ایک جماعت دوسری جماعت کی ترقی کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لے۔ اس کے لیے وہ بلند ہمتی درکار ہے کہ آدمی ذاتی شکایات ہونے کے باوجود سامنے والے آدمی کے علم کا، اس کے فضل کا، اس کے کمال کا اعتراف کر لے۔ اس کے لیے وہ بے نفسی درکار ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی منفی نفسیات کا، نگیٹو ایٹیٹیوڈ کا شکار نہ ہو۔
اس کے لیے وہ حوصلہ درکار ہے کہ دوسرے کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر خود پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے راضی ہو جائے، اور جب امت مسلمہ کے افراد اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے تب اس بات کی توقع کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نصرت رعب کا وعدہ کیا ہے وہ رعب امت مسلمہ کا پوری دنیا پر قائم ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ ان سب اختلافات سے، ان فرقہ بندیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ادھر ادھر جھانک کر مت دیکھیے کہ یہ تبلیغی جماعت کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی مسجد ہے یا بریلویوں کی مسجد ہے یا جماعت اسلامی کی مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری کی ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ تو پیغام ربانی ہے، پیغام قرآنی۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، اس کے لیے ذاتی جھگڑے، عدالتوں میں مقدمات، مسجدوں میں چیخ پکار، اس طرح کے سارے جھگڑوں کو ایک لخت ختم کرنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنے کا کام کرنا ہوگا۔ عید کا پیغام دراصل اتحاد امت کا پیغام۔ عید الفطر امت مسلمہ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے معاشرے کے، سوسائٹی کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے، اسی کی مشیت کی وجہ سے محروم کیے گئے ہیں، ان تک وہ عید کی خوشیوں کو پہنچانے کا کام انجام دیں۔ آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اگر صدقۃ الفطر جو فطرہ ہم ادا کرتے ہیں نماز عید سے پہلے اگر ادا کیا جاتا ہے تبھی وہ ادا ہوتا ہے، اور نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے تو وہ فطرہ نہیں رہتا، عام صدقوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان عید سے پہل اس بات کی کوشش کریں کہ غریب اور مفلس لوگ، بھوکے اور پیاسے لوگ، یتیم اور بیوہ، یہ سب لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اور ہر سال 2.5% زکوٰۃ نکالنے کا حکم اس لیے ہے کہ ملت کی معاشی بہتری ہو۔ اور یاد رکھیے وہ سسٹم جو زکوٰۃ پر قائم ہوتا ہے، زکوٰۃ کی بنیاد پر جو سوسائٹی بنتی ہے، آہستہ آہستہ غریب لوگوں کے پاس دولت بڑھتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ خود صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں۔ اور وہ سسٹم جو سود کی بنیاد پر ہوتا ہے، انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہاں امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ ایک طرف دولت کا انبار اور دوسری طرف مفلسی کا انبار نظر آتا ہے۔ امراء اور غربا کے درمیان خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا اس افسوسناک صورتحال سے گزر رہی ہے کہ اس انٹرسٹ کی وجہ سے، اس سودی نظام کی وجہ سے، اس سرمایہ درانہ اور کیپٹلسٹ سسٹم کی وجہ سے دنیا کی 99% دولت، 99% آف دا ویلتھ اس وقت دنیا کے صرف 1% لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کر رہ گئی۔ 1% لوگ، دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، 700 کروڑ آبادی ہے اس وقت دنیا کی، جسٹ 1% لوگ دنیا کی 99% دولت پر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ریسیشن آتا ہے، اکنامیکل سلو ڈاؤن آتا ہے، بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیلتی ہے۔ اس وقت دیکھیے سعودی عرب کا کیا حال ہے، کتنے ہزار لوگ ایک ایک دن انمپلائڈ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کے IT سیکٹر کا حال دیکھیے، اس وقت چائنا کی اکنامی کا حال دیکھیے۔ یہ دراصل سودی نظام کی دین ہے، یہ انٹرسٹ سسٹم کا گفٹ ہے جو اس وقت دنیا اس میں مبتلا ہے۔ وجے مالیہ جیسے ہزاروں کروڑ کا بزنس کرنے والے کو راتوں رات ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ دبئی کے بڑے بڑے بزنس مینوں کو ایئرپورٹ پر اپنے کار کی چابیاں چھوڑ کر اپنے ملک کو فرار کی راہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس انٹرسٹ بیس نظام کی وجہ سے۔ اسلام مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، وہ صدقات کے ذریعے سے، وہ فطرے کے ذریعے سے وہ دولت جو تمہارے پاس پہنچی ہے اسے غریبوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا احسان ہے کہ اس نے غریب اور مفلس کو تمہارے دروازے تک پہنچایا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں اس کے دروازے تک لے جاتا تھا۔ یہ عید کا پیغام ہے کہ پوری امت کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، امت اپنے اندر خوددار بنے اور ایسی خودی اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ کسی کی محتاج اور مفلس نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہیں اپنے قدموں پر ٹھہرنا ہے، انہیں اوپر والا ہاتھ بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اللہ یحب المؤمن المحترف
اللہ تعالیٰ محنت کر کے پیسہ کمانے والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بیع مبرور وعمل الرجل بیدہ، کہ بہترین جائز بزنس اور وہ کام جو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس منظر کو یاد کیجئے، ایک صحابی رسول آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے، آپ نے مدد کی۔ دوسری بار آئے، تیسری بار آئے، آپ نے فرمایا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔ ان کے گھر کے سامان کو حراج کر دیا اور ایک کلہاڑی منگا کر دی اور کہا کہ جاؤ اور محنت کرو۔ 15 دن کے بعد آئے اور کہا کہ اچھے حالات میں ہوں، پہلے سے بہتر حالات کے اندر میں زندگی گزاری۔ ہاتھ پھیلانے کو سخت ناپسند کیا گیا۔ امت مسلمہ کے نوجوان کب تک ویسٹرن یونین کے چکر لگاتے رہیں گے؟ کب تک بڑے بھائی کی طرف سے فنڈ ٹرانسفر کا انتظار کریں گے؟ 30-40 سال تک باپ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن گلف میں ملازمت کر رہا ہے اور یہاں پر خود مزے کر رہے ہیں۔ i5 i6 s7 تک کا ڈیمانڈ جاتا ہے۔ ایسے مہنگے فونوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس کا کور تک اپنے پیسوں سے نہیں دلا سکتے، جس کا اسکرین گارڈ تک نہیں خرید سکتے۔ خود محنت کر کے کمائیں، اپنے پیروں پر ٹھہرے ہوں، اور اسی کے لیے ضروری ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر خودداری پیدا ہو۔ یہ دراصل عید کا پیغام ہے۔ ایک شاعر نے اپنی عربی شاعری کے اندر یہ بات کہی، لئن فخرت بآباء ذوی حسب، تم اپنے باپ دادا پر فخر کرتے ہو، تم اپنے بڑے بھائی کے امریکہ میں ہونے پر بڑے غرور کا اظہار کرتے ہو، تم اپنے خاندانی بزنس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تم اونچے اونچے دعوے کرتے ہو کہ ہم ایسے خاندانی لوگ ہیں، وہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن صدقت، ٹھیک ہے، وہ سب باتوں کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تمہارے بڑے بھائی، تمہارے باپ دادا، تمہارے رشتہ دار، انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہوں گے۔ ان بڑے بڑے کاموں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کیا کہ ولیکن بئس ما ولدوا، تمہاری طرح ناکارہ اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ناکارہ نہ بنے بلکہ کمپیٹنٹ بنے۔ اس ملک کے اوپر ایک ڈیڈ قسم کا بوجھ نہ بنے، ہم اس ملک کے اوپر ایک ڈیڈ لائبلٹی نہ بنے۔ اس ملک میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، دنیا مانے کہ امت کا نوجوان کام کا نوجوان ہے، یہ محنتی نوجوان ہے، یہ ذہین نوجوان ہے، یہ ایماندار نوجوان ہے، یہ کام کا وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ یہ تصویر امت کی بنے، یہ دراصل پیام عید ہے۔ ہم اس وقت عید منانے جا رہے ہیں جبکہ عالم اسلام کا جسم زخموں سے چور ہے۔ 1948 کی بات ہے، چند ریفیوجی آئے، پناہ مانگنے کے لیے آئے، عربوں کی سرزمین کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیک مانگ کر لیا کہ یہاں پر ہم کو تھوڑی سی زمین دے دی جائے۔ ہٹلر ہم کو جینے نہیں دیتا، جرمن کی فوج ہم کو جینے نہیں دیتی۔ عربوں نے رحم کھا کر ایک چھوٹی سی زمین دی ان کو یروشلم کے پاس۔ وہ پھیلتے گئے اور آج اس وقت عرب کے 56 ممالک کو کنٹرول کیے ہوئے اسرائیل کے نام پر۔ مسجد اقصی آواز دے رہی ہے، پکار رہی ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی اس امت کا کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کیا نہیں اور غزنوی کارگوہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا۔ اس مسجد اقصی کی بازیابی، اسے یہودیوں سے پاک کرنا، یہ اس وقت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ 4 مسلم ممالک کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا گیا۔ آج سے 20 سال پہلے افغانستان کے تصاویر دیکھیے، عراق کے تصاویر دیکھیے، لیبیا کے فوٹوز دیکھیے، سیریا یعنی شام کے فوٹوز دیکھیے، اور آج اس کو ویران کھنڈروں میں تبدیل کر دیا گیا جہاں ہر طرف موت رقصاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صرف 4 سالوں میں سیریا کے 7 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دشمن مسلم ممالک پر بم گراتا تھا، اپنی فوجیں اتارتا تھا۔ انہوں نے آج یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ سورہ اعراف کی وہ آیت وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے خون کا مزہ انہی کو چکھا دو، یہ ہمارا کام خود ہی انجام دے دیں گے۔ 3 خونخوار درندے اس وقت مسلمانوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں اور بظاہر وہ خود مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ایک طرف بشار الاسد ہے، دوسری طرف ایجپٹ کا عبد الفتاح سیسی ہے، اور تیسری طرف بنگلہ دیش کی خونخوار حسینہ جو حسینہ واجد کہلاتی ہے۔ علماء اسلام کو ختم کر کے وہ اپنے آپ بہت بڑا نیکی کا کام سمجھ رہی ہے۔ اخوان المسلمون کے 2000 علماء، حفاظ، دینی خدمت کرنے والوں کے اوپر اس طرح بلڈوزر چلا دیے گئے جس طرح روڈ کو برابر کرنے کے لیے چلا دیے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ اس وقت بہت نازک ترین صورتحال سے گزر رہی ہے۔ امت کے سچے قائدین جس میں محمد مرسی اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔
مسلمانوں کے درمیان منافقین اور اقتدار کے جو بھوکے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کر کے ان کو اقتدار تک لایا گیا ہے اور ان کو ریموٹ کنٹرول حکمراں بنایا گیا ہے اور وہ بدترین ڈکٹیٹرشپ کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ عید کے اس موقع پر ان ظالموں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت اور اصلاح ان کے نصیب میں ہے تو دے، ورنہ ایسے بدترین عذاب میں مبتلا کرے کہ دنیا عبرت لے ان کے نتائج سے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف مدد اور نصرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہم بار بار دعا کر رہے ہیں مدد الہی کی، نصرت الہی کی۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے نصرت الہی محض دعاؤں کے نتیجے میں نہیں آتی، اللہ کی مدد کے لیے اس کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ سورہ فتح پڑھیے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر قائم رہنے کے نتیجے میں آتی ہے۔ سورہ انعام پڑھیے، ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت تک نہیں آتی، دشمنوں کا صفایا اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچ جاتی، قرآن کا پیغام ان تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور تیسری چیز سورہ ابراہیم میں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا۔ دشمن کی طرف سے جو اذیتیں دی جا رہی ہیں ان پر صبر کرنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا، غلط قسم کے کاموں میں خود اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا، یہ اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان اشتعال میں آئیں، پرووک ہو جائیں، اشتعال میں آ کر ایسی حرکتیں کرنے لگیں کہ خود ان کی حرکتوں سے اسلام بدنام ہو جائے۔ داعش نامی تنظیم کو قائم کیا گیا، ISIS، اور انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، لوگوں کو زندہ جلانے سے لے کر معصوموں کا گلا کاٹنے سے لے کر درندگی اور بربریت کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں، پوری دنیا کی اسلامی جماعتیں اور اسلامی تحریکیں ان سب نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں کو متاثر کر کے ریکروٹمنٹ کر رہی ہیں۔ امت کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کوئی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں۔ ہمارا ہر کام چھپا ہوا ہو، چھپا ہوا نہیں ہو، ہمارا ہر کام اوپن ہو، سیکرٹ نہ ہو۔ اور اس ملک میں بالخصوص جبکہ یہاں کے دستور اور قانون میں اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کے اپلفمنٹ کے لیے، عالمی طور پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانے کے لیے بہت سی گنجائشیں، بہت سے ڈیموکریٹک فیسلٹیز ہیں، اس کا ہم بھرپور استعمال کریں اور پوری امت کے حق میں جو بہتر عمل ہوتا ہے وہ عمل کریں، اور یہ کہ جوش میں آ کر ہوش سے محروم نہ ہوں۔ یہ دراصل عید کا پیغام ہے، یہ عید کا پیغام اپنے دلوں میں سجائیں، اپنے دماغوں میں بسائیں، اور اس عید کو ایک مبارک عید اپنے لیے بھی بنائیں اور پوری امت کے لیے بنائیں۔ علامہ اقبال کے اس کلام پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے امت سے کہا تھا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو بیاں تو ہے، یقی پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے، ستارے جس کی گردراں ہو وہ کارواں تو ہے، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ۔